الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا النبي المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عشرہ مجالس کے سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے. اس میں مسلسل قرآن مجید کی کسی آیا وفی ہدایہ کو سلامہ کلام قرار دیتے ہوئے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی بتوفیق الہی جاری رہے گا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے منصب دیے. ہر منصب کو پانے کے بعد جناب ابراہیم یقیناً خوش تو ہوئے، مگر کسی منصب کے پانے کے بعد جناب ابراہیم نے اپنی نسلوں میں اس منصب کے آنے کی تمنا نہیں کی. بندگی کا منصب ملا تو جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے اس منصب کو نہیں مانگا. نبوت کا منصب ملا تو جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے اس منصب کو نہیں مانگا. رسالت کا منصب ملا تو جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے منصب نہیں مانگا. خلت کا منصب ملا تو جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے اس منصب کو نہیں مانگا. مگر جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو امامت جیسے منصب سے سرفراز کیا تو جناب ابراہیم کے دل میں فوراً ایک تمنا پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی ذریت کے لیے اس منصب کو مانگ لیا. پہلی منزل میں میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ الہی منصب ہے، اس کا اختیار بھی پروردگار کو ہے. وہ جب چاہے جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر جب الہی منصب ہے تو پروردگار کو اختیار ہے، وہ جسے چاہے گا دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا. تو کیا جناب ابراہیم کو اتنے مناصب پر فائز ہونے کے بعد اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اللہ اگر کسی کو اپنا منصب دینا چاہے گا تو مطالبے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ہی دے دے گا؟ انہیں یہ خیال نہیں تھا. مگر پھر بھی جناب ابراہیم کے دل میں یہ تمنا جاری ایک سوال پیدا ہوتا ہے
عزیزان گرامی، ہر منصب جو من جانب اللہ حاصل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بے نظیر اور لاجواب ہوتا ہے۔ لوگ منصب کا استحصال کر کے اس کی عظمتوں کو پائمال کر دے، یہ لوگوں کا قصور تو ہو سکتا ہے، الہی منصب میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ منصب الہی عظمتوں کا حامل ہے، اس میں کوئی کمی واقع ہو ہی نہیں سکتی، تو ظاہر ہے کہ ہر منصب عظیم ہے۔ مگر جناب ابراہیم نے کسی منصب کے پانے کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کیا، لیکن جب پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں، تو جناب ابراہیم نے فوراً کہا قالا من ذریتی، اور میری ذریت میں بلا فصل مطالبہ ہے۔ جیسے ہی اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، فوراً آئے بھائی قالا ومن ذریتی، فوراً مطالبہ کر لیا۔ اچھا کچھ دیر رک گئے ہوتے، ٹھہر گئے ہوتے، کچھ توقف کر لیا ہوتا، انتظار کر لیا ہوتا کہ دیکھیں اب اس کے بعد پروردگار کیا کہنے والا ہے، مگر کوئی توقف نہیں، کوئی انتظار نہیں، بلا فصل مطالبہ ہے۔ جیسے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، فوراً جناب ابراہیم نے کہہ دیا وہ من ذریتی، اور میری ذریت میں۔ اب پھر اس عہدے کی عظمت کو آیت کے اگلے فقرے سے آپ جوڑیے تو آپ کو لطف آئے گا اور عظمت منصب امامت کا احساس ہوگا۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا ومن ذریتی، میری ذریت میں، کس چیز کا مطالبہ کیا؟ جب اللہ نے کہا نہیں جاعلک للناس اماما، اب تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے، تو جب امامت کا منصب ملا تو فوراً ذریت کے لیے مطالبہ کر لیا جناب ابراہیم نے۔ مطالبہ کیا ہے؟ میری ذریت میں منصب امامت دے گا کہ نہیں، یہی تو مطالبہ ہے۔ تو پروردگار کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اگر دینا ہے تو کہنے دے دیں گے، اگر نہیں دینا تھا تو کہہ دیتا نہیں دیں گے۔ سوال ہے ومن ذریتی، میری ذریت میں، تو جناب ابراہیم کو پروردگار عالم کو یا ہاں یا نہ میں جواب دے دینا چاہیے تھا، مگر خدا نے بھی نہ ہاں کیا نہ کیا، نہ کرنا نہیں تھا، توجہ، نہ کرنا نہیں تھا۔ اور اگر براہ راست ہاں کر دیا ہوتا تو پھر ہر نبی کی ذریت میں یہ منصب خود بخود آ جاتا، اور لوگوں کو قرآن کی اسی آیت سے دلیل مل جاتی کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم کی ذریت میں یہ منصب رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی کی ذریت میں یہ منصب پایا جائے گا، اس لیے کہ نبی نے مطالبہ ہی ذریت کا کیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا ہاں ہم دے رہے ہیں یا ہم دیں گے تمہاری ذریت میں بھی۔ تو پھر قرآن سے دلیل مل جاتی کہ جب جناب آدم جیسے نبی کو منصب امامت ان کی ذریت میں اللہ نے دے دیا، تو پھر کوئی بھی نبی ہو، ہر نبی یہ مطالبہ کر سکتا ہے، اور ہر نبی کی ذریت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ جب اللہ ابراہیم کی ذریت میں امامت دے سکتا ہے تو پھر ہماری ذریت میں کیوں نہیں دے سکتا؟ ابھی تک آپ متوجہ نہیں ہوئے، اس لیے کہ جو متوجہ ہوتا ہے اس کی ہاں کچھ تو آتی ہے، مگر آپ بالکل خاموش ہیں۔ اب میں آپ کو واضح کر دوں، اگر اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے مطالبے پر کہ میری ذریت میں یہ عہدہ امامت دے گا یا نہیں دے گا، دے گا، اور اللہ فوراً کہہ دیتا دوں گا، تو پھر جناب ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے تھے ان سب کی ذریت دعوے دار منصب امامت بن جاتی۔ تو پھر یاد رکھیے کہ ہر نبی تو جناب نوح کا بیٹا بھی منصب امامت کا دعوے دار ہو جاتا، اگرچہ وہ بیٹا جس کے لیے خود پروردگار نے کہہ دیا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، مگر اس آیت کی بنیاد پر وہ بھی دعوے دار ہو سکتا تھا کہ جناب ابراہیم نے مطالبہ کیا تھا ذریت کے لیے، تو پروردگار نے کہہ دیا تھا ہاں ذریت میں بھی دیں گے،
تو پھر ظاہر ہے کہ جب ابراہیم کی ذریت کو مل سکتا ہے تو ہمارے بابا نوح اور ہم ہیں ان کی ذریت میں، تو ہمیں یہ منصب کیوں نہیں مل سکتا؟ تو پروردگار نے چونکہ دینا تھا، توجہ، دینا تھا، لہذا نہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر براہ راست ہاں بھی نہیں کیا۔ یہ مجبوری تھی مشیت کی، اس لیے کہ نگاہ خود قدرت جانتی تھی کہ آنے والے وقتوں میں نبیوں کی اولادیں نہ جانے کیسی کیسی ہوں گی، تو پھر ہر ایک کو یہ منصب نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا آج ہی پروردگار عالم نے ایک کلیہ قائم کر دیا اور ایک قانون مرتب کر دیا۔ جواب کیا دیا؟ آواز دی پروردگار نے، لا ینالو عہد الظالمین۔ سنو ابراہیم، ہمارا یہ عہدہ یعنی عہدہ امامت اتنا عظیم ہے کہ یہ عہدہ کبھی کسی ظالم تک نہیں جا سکتا۔ اب یہ فیصلہ خود بخود ہو گیا، اگر تمہاری نسل ظالم ہوگی تو وہ اس عہدے کی مستحق نہیں ہوگی، اور اگر ظالم نہیں ہے تو یقیناً معصوم کے لیے ہی یہ عہدہ ہے، عہدہ امامت ملے گا۔ تو پروردگار نے کہا لا ینالو عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ اب یہ جواب ہی پروردگار عالم نے اس لیے دیا تھا کہ کسی زمانے کا کوئی نبی اگر مانگنا چاہے تو یہ دیکھ لینا کہ اس کی نسل میں کہیں ظلم کا شائبہ تو نہیں ہے، اور اگر کوئی نسل میں مطالبہ کرے، دعوے داری کرے، تو پھر اس سے کہہ دینا کہ چونکہ قرآن نے کلیہ بیان کر دیا ہے کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں عہدہ امامت نہیں جا سکتا، پایا جا سکتا۔ ایک صلوات ارشاد فرما دینا۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو اس منزل تک لے آیا، اس منصب کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ منصب امامت کتنا عظیم منصب ہے، کتنا اہم منصب ہے پروردگار کا، جس کے لیے اللہ قانون مرتب کر رہا ہے کہ جہاں ظلم پایا جائے گا وہاں الہی عہدہ پایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ قانون ہر عہدہ الہی کے لیے ہے، الہی عہدہ ہے نا امامت، تو اب قرآن مجید نے قانون مرتب کر دیا کہ الہی عہدہ وہی پایا جائے گا جہاں ظلم نہیں ہوگا۔ اب آپ تاریخ کی روشنی میں تلاش کیجئے کون کون سا منصب ہے الہی۔ توجہ، اب یہاں سے میں واپس آ جاؤں تاکہ میرے بچے بھی مجھ سے جڑ سکیں۔ کون کون سا منصب ہے الہی؟ یہ بتائیے مجھے، نبوت الہی منصب ہے کہ نہیں ہے؟ رسالت الہی منصب ہے کہ نہیں ہے؟ امامت الہی منصب ہے کہ نہیں ہے؟ خلافت الہی منصب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر الہی منصب ہے تو الہی منصب کا قانون اللہ نے کیا مرتب کیا ہے؟ جہاں ظلم پایا جائے گا وہ ہمارے عہدے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اب تاریخ اسلام جسے جسے چاہے قبائے خلافت پہنا دے، مگر ہم سے تو مطالبہ نہ کرے کہ آپ فلاں فلاں کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے۔ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا جہاں ظلم ہوگا وہاں الہی عہدے کا وجود نہیں ہوگا۔ تو اب تاریخ کی روشنی میں آپ نے جس کو خلافت دے رکھی ہے، چاہیے ذرا پڑھ کے بتلائیے ان کی تاریخ۔ اگر ان کے یہاں ظلم نہ پایا جائے تو ہم بھی خلیفہ ماننے کو تیار ہیں۔ ہم بھی خلافت کو ماننے کو تیار ہیں، اور ہمیں زبردستی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم زبردستی کسی سے قد نہیں رکھتے، ہم زبردستی کسی سے اختلاف نہیں رکھتے۔ البتہ چونکہ ہم پابند ہیں قرآن کے، لہذا قرآن مجید کی روشنی میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے ہمیں بہرحال اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہاں تک آپ آ گئے
اب آئیے، خلافت عہدہ الہی سب سے پہلا یہ عہدہ کس کو ملا؟ سب سے پہلا یہ عہدہ زمین پر اللہ نے کسے عطا کیا؟ دیکھیں میں کل پڑھ چکا ہوں، میں سلسلے کو سلسلے سے جوڑ رہا ہوں، اور یہی امتحان کی منزل ہے کہ آپ نے جاگ کر سنا تھا یا سو کر سنا تھا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سو کر سنا، اس لیے کہ بیداری کا ثبوت تو میرے بچے کل دے چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سب بیدار ہیں اور پوری بیداری کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ بس ذرا سی التماس ہے، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے، تشریف آئیے، آپ آگے آ جائیے تھوڑا تھوڑا سا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا اور آگے نعرہ حیدری، بلند دیکھیں میں چاہتا یہی ہوں کہ باہر کوئی نہ رہے، جتنے حضرات آئیں وہ سب کے سب فرش پہ بیٹھے ہیں۔ ظاہر فرش پہ بیٹھنے کی سعادت اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس کے پیش نظر ہمیں باہر نہیں رہنا چاہیے۔ اس احتیاط کے تحت میں آپ کو زحمت دے دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بھر گیا ہے ادا خانہ۔ اب جو حضرات آئیں گے وہ بہرحال پیچھے بیٹھیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو کل سے مفصل اور مدلل کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے، اللہ کا پہلا منصب خلافت کسے ملا؟ جناب آدم کو۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین والوں کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کہاں بنایا؟ عرش پر۔ کہاں سے بنایا؟ زمین کی مٹی سے بنایا۔ بنایا وہاں، بھیجا یہاں۔ یہاں تک آپ متوجہ ہیں نا؟ بنایا وہاں، بھیجا یہاں۔ میں کل عرض کر چکا ہوں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب یہاں کی خاک سے بنانا تھا تو یہاں کی مٹی وہاں گئی اور وہاں بنا اور بن کے یہاں آیا، یہی بنا دیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم اگر یہ کام کرنا چاہتا تو کر تو سکتا تھا، مگر آنے والے وقتوں میں لوگوں کو قرآن مجید سے دلیل مل جاتی کہ جب تاریخ کا پہلا خلیفہ زمین پہ بنایا جا سکتا ہے تو تاریخ کے بعد والے خلفاء زمین پہ کیوں نہیں بنائے جا سکتے؟ لہذا اللہ نے پہلی منزل میں سد باب کر دیا، کہا الہی عہدے کا حقدار بنے گا وہاں، آئے گا یہاں۔ اچھا تو کیا جناب آدم کو بنانے کے بعد پروردگار نے فوراً اتار دیا زمین پر؟ توجہ، فوراً اتار دیا؟ نہیں اتارا۔ کہاں رکھا؟ جناب آدم کو پروردگار نے کہاں رکھا؟ اپنے قرب میں رکھا، اپنے پاس رکھا، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں میں رکھا، منزل معراج میں رکھا؟ نہیں، صرف بولنے کی جرأت نہیں ہے ہمارے اندر، اس لیے آپ خاموش ہیں، ورنہ معلوم سب کو ہے۔ جناب آدم کو اللہ نے بنانے کے بعد کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا۔ کس کو نہیں معلوم ہے یہ بات؟ جنت میں رکھا، مدتوں جناب آدم جنت میں رہے۔ یہ کون ہے؟ خلیفت اللہ۔ کاش کہ میری بات آپ تک پہنچے اور پھر آپ کی مجھے دعائیں ملے۔ قرآن کے حوالے سے استدلال پیش کر رہا ہوں اور منصب امامت کی اہمیت اجاگر کر رہا ہوں۔ سنیے، کہاں رکھا؟ جنت میں۔ جب جنت میں رکھا تو کہا کیا تھا؟ کہ دیکھو جنت کی ہر شے تمہارے حوالے ہے، جہاں چاہنا جانا، جو چاہنا کرنا، ہر چیز تمہارے حوالے ہے، ہر چیز پر تمہارا اختیار ہے، مگر فلاں شجر کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ ٹھیک، اب اللہ نے کہہ دیا اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، فلاں شجر کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے قانون مرتب کر دیا۔ اب جناب آدم اور جناب حوا دونوں بالکل سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جنت کی فضاؤں میں سیر کر رہے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے ہر نعمت سے مزین ہے اور مالا مال ہیں، ہر شے ان کے حوالے ہے۔ اب وہ بڑے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔
ایک مرتبہ رہتے رہتے وہی جس نے روزے ازل وعدہ کر رکھا تھا میں کہوں گا، اور کہا کیا تھا؟ لا قدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر رہوں گا۔ اب جنت سے بڑھ کے صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ گیا، اور جانے کے بعد اب یہ ایک الگ منزل ہے کہ کیسے گیا، صرف اپنے بچوں کو بتانے کے لیے، چونکہ جنت میں ابلیس جا نہیں سکتا، مگر گیا کیسے؟ یہ حلیے بدلتا ہے، یہ شکلیں بدلتا ہے، اور یہ شکلیں اور پیکر اور حلیہ بدل بدل کر کے جب جہاں چاہتا ہے جس شکل میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ ہماری بز میں آتا ہے تو شیطان بن کے نہیں آتا ہے جی، اگر ہماری بز میں شیطان کا روپ دھارن کر کے آ جائے تو پھر کوئی گمراہ ہوگا؟ دیکھتے ہی سر لاہور پڑھ دیں گے۔ یہی تو کمال ہے، اس نے اجازت لے رکھی تھی، جب ہماری بد میں آتا ہے تو ہماری شکل میں آتا ہے، تو وہ جہاں جانا ہوتا ہے وہی شکل اختیار کرتا ہے۔ جنت میں ایک سانپ تھا، وہ جب جانے لگا تو اس نے کہا تم جنت میں رہتے ہو، تمہیں بڑے مزے آتے ہوں گے۔ اس نے کہا ہاں آتے تو ہیں، ایک کام کرو ذرا ہمیں بھی لیتے چلو۔ جانور تھا مگر وہ پہچانتا تھا کہ یہ ہے شیطان۔ اس نے تم جا ہی نہیں سکتے، تم جا نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد جیسے اس کے طرف لپکا کھانے کے لیے، اس نے کہا بھائی تم کھا لینا، مجھے کھا لینا، مگر مجھے ایک کام ہے چھوٹا سا، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں تک پہنچا دو اور اس کے بعد میں وہ کام کر لوں، اور میرے کام کے بعد میں تمہاری غذا بن جاؤں گا، تو مجھے کھا لینا۔ اب ظاہر ہے کہ جانور ہے، اس کی غذا ہی انسان ہے، غذا ہی مخلوق ہے، لہذا اس کو تو چاہیے، لہذا اس نے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور وہ اس کے ساتھ گیا، اندر پہنچا، ڈائریکٹ جا نہیں سکتا تھا، لہذا سانپ کا سہارا لے کر کے وہ جنت میں داخل ہوا۔ اب جب وہاں پہنچنے کے بعد یہ وعدہ اس نے یہ کیا تھا کہ مجھے کھا لینا، مگر اپنے دہن میں لے کر کے مجھے وہاں تک پہنچا دو، میں جب کام کر لوں گا پھر کھا لینا۔ اب یہ وہاں پہنچا، جب پہنچنے کے بعد اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ بڑی خاموشی کے ساتھ گیا، اور جناب آدم کے پاس میں پوری تاریخ نہیں جلدی سمیٹ دوں تاکہ میرا موضوع مکمل ہو سکے۔ وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے جناب آدم سے کہا کہ آپ تو یہاں بہت دنوں سے ہیں، کہاں ہیں؟ سب کھاتے پیتے ہوں گے؟ کہا بے شک، ہماری کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے فلاں درخت کے پاس کبھی آپ گئے؟ جناب آدم نے کہا نہیں، وہاں تو کبھی نہیں گئے، جا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا جس نے ہمیں جنت میں رکھا ہے اس نے پابندی عائد کر رکھی ہے، اس درخت کے پاس کبھی مت جانا۔ اس نے سن لیا، وہاں سے خاموشی سے ہٹا، اب سنیا، بڑی خاموشی سے ہٹا اور گیا اس درخت کے پاس، اور وہاں سے اس نے پھل توڑا، اور توڑ کر کے جناب آدم کے پاس آیا، اور آدم کے پاس آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ پھل آپ نے کبھی کھایا ہے؟ جناب آدم نے کہا نہیں، یہ پھل تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، یہ کہاں سے تم لائے؟ تو اس نے کہا بھائی وہ درخت جہاں آپ اب تک نہیں پہنچ سکے، سب سے بڑھیا پھل تو اسی درخت کا ہے جسے آپ نے اب تک نہیں کھایا۔ تو جناب آدم فوراً کہتے ہیں نہیں، میں اسے نہیں کھا سکتا۔ کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ بہت عمدہ ہے، کھا کے تو دیکھیے، اس سے زیادہ ٹیسٹی پھل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جناب آدم نے کہا چونکہ پروردگار نے ہمیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس لیے ہم اس پھل کو نہیں کھا سکتے۔ تو فوراً کہتا ہے اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، یہ کب کہا تھا کہ پھل اگر تم تک آ جائے تو اسے بھی نہ کھانا۔ توجہ فرمائیے گا، بس جیسے ہی اس نے کہا جناب آدم نے سوچا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ پروردگار نے کہا تھا درخت تک نہ جانا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ پھل آ جائے تو مت کھانا۔ اور اس تصور کے آتے ہی جناب آدم نے جیسے اس پھل کو کھایا، فوراً آواز آئی آدم بستر بوریا سمیٹو، جاؤ نکلو یہاں سے۔ پروردگار کیا ہو گیا؟
کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کہا معبود ہاں تو نے کہا تھا درخت کے قریب نہ جانا، میں درخت کے قریب کب گیا؟ کہا نہیں، تم ہماری مخلوق ہو کر، ہمارے ہادی بن کر ہماری باتوں کے اشارے کنائے کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے جو کہا تھا درخت تک نہ جانا، مطلب ہی یہ ہے کہ نہ جانا نہ کھانا، مگر تم ہماری بات کو نہیں سمجھ سکے۔ فوراً پروردگار نے کہا آدم چونکہ تم سے خطا ہوئی لہذا اب جاؤ یہاں سے، اب یہاں سے زمین پر جاؤ۔ جناب آدم فوراً زمین پر آئے، توجہ فرمائیے گا، نکلے، تیاری شروع کی آدم ہوا نے، اور وہاں سے فوراً باہر نکلے۔ جب نکلنے لگے تو پروردگار نے پھر کہا آدم جا رہے ہو؟ کہا جی پروردگار جا رہے ہیں، اب آپ کا حکم ہے، مرتا کیا نہ کرتا، جانا تو ہے ہی ہے۔ کہ لے جانے کے پہلے ذرا کپڑے اتارو، لباس اتارو۔ اب سوچے آپ جناب آدم کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لباس اتارو، کپڑے اتار دو۔ پروردگار یہ کیا کہاں اتارو، کیوں اتارو؟ اس لیے کہ یہ جنت کا لباس ہے، جنت کے باہر نہیں جا سکتا۔ جنت کی جو چیز ہے وہ جنت ہی میں رہے گی، جنت کے باہر نہیں جائے گی۔ آپ کا ذہن پہنچا؟ میں آپ کو کس منزل تک لا رہا ہوں؟ آدم لباس اتارو۔ آدم نے لباس اتارا کہ نہیں؟ اتارا لباس۔ جناب آدم نے جنت کا لباس اتار دیا۔ آدم کہہ سکتے تھے پروردگار میں جنت سے جا رہا ہوں تو کم سے کم جنت کا لباس تو رہنے دے، مجھے بے لباس نہ کر، مگر آدم نے کچھ نہیں کہا۔ آدم بھی اتنا جانتے ہیں کہ جنت کی چیز جنت ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ توجہ توجہ، اب جو جنت میں جائے گا اسے جنت کی چیزیں ملیں گی، مگر جنت کی چیز جنت کے باہر نہیں آ سکتی۔ یہ قانون الہی ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اس نے جس چیز کو جہاں کے لیے بنایا ہے وہ چیز وہی رہے گی، وہاں سے ہٹ نہیں سکتی۔ یہ قانون الہی ہے، بدل نہیں سکتا۔ اور اللہ تو خود چیخ چیخ کے کہہ رہا لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت روز ازل سے لے کر روز آخر تک کے لیے ایک ہے، اس میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس نے جو قانون بنا دیا وہ قانون اٹل ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس نے زمین کو پستی دی تو زمین بلند نہیں ہو سکتی، اس نے عرش کو بلندی دی تو عرش فرش نہیں ہو سکتا، اس نے سورج کو چمک دی تو سورج میں اندھیری تاریکی نہیں آ سکتی ہے، اس نے ستاروں میں چمک پیدا کر دی تو ستارے ٹمٹما نہیں سکتے ہیں، اس نے آفتاب و مہتاب کو دلیں روشن کی ہے تو اسے کوئی گل نہیں کر سکتا، اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اس نے جس چیز کو جس جگہ کے لیے رکھا، اور پھر عجیب و غریب قانون ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلے گا، اپنے وقت پہ ڈوبے گا، ستارہ اپنے وقت پہ طلوع ہوگا، اپنی منزل پہ ڈوبے گا، چاند اپنے وقت پہ نکلے گا، اپنے وقت پہ ڈوبے گا۔ اس نے ہر قانون کو اپنی جگہ اٹل بنایا، اس کا قانون بدل نہیں سکتا، اس کے قانون میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قدرت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، ہماری سنت کبھی بدل نہیں سکتی قیامت تک کے لیے۔ ہم نے جس چیز کو جہاں کے لیے بنایا ہے وہ چیز وہی رہے گی، جس چیز کا جو وقت معین کر دیا وہ اپنے وقت پہ طلوع ہوگی۔ ہم نے کہا پروردگار تیری بات تو ہم بھی مانتے ہیں، مگر یہ کیا؟ ہم نے دیکھا نبی کریم کے علی ابن ابی طالب کے زانوں پر نبی کریم آرام کر رہے ہیں، سورج نکلا، دن گزرا، سورج ڈوب گیا۔ اب جو نبی نے آنکھیں کھولی تو آنکھ کھول کے پوچھا علی تم نے نماز پڑھی؟ علی نے آواز دی، چونکہ وہی کا نزول ہو رہا تھا، وہی کا نزول ہو رہا تھا۔ فوراً میرے نبی نے کہا علی انگلی کا اشارہ کرو، وہ سورج جو پروردگار کے قانون کے مطابق اپنے وقت میں غروب ہو چکا تھا، علی کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آیا۔ پروردگار یہ کیا؟ تیرا قانون کہاں گیا؟ آواز قدرت آئے گی، ہمارا قانون ہمارے مخصوص بندوں کے لیے وہی ہے جو ہمارے لیے ہے۔ عزیزان گرامی،
ठेकेदार है जो बदल नहीं सकता। जनाब आदम से कहा कपड़े उतारो, जनाब आदम ने कपड़े उतार दिए। आदम कपड़े क्यों उतार रहे हो? कहा इसलिए उतार रहे हैं कि जन्नत का लिबास जन्नत ही के लिए है, जन्नत की चीज जन्नत ही के लिए है, जन्नत के बाहर नहीं जा सकती। हमने कहा आदम कुछ एक्सेप्शनल्स भी तो हुआ करते हैं, अल्लाह से कह दो। जनाब आदम कहेंगे नहीं, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कि मर्जी परवरदिगार क्या है, हम जानते हैं कि हुक्म परवरदिगार क्या है, हम जानते हैं कि कानून परवरदिगार क्या है। अरे मेरे अजीजों, आदम है कौन? सफीउल्लाह। आदम है कौन? नबीउल्लाह। आदम है कौन? अल्लाह के खलीफा। मगर खलीफतुल्लाह को भी ये पता है कि खलीफा की मंजिल और है। तवज्जो अल्लाह मोहतरम, खलीफतुल्लाह है मगर उन्हें भी ये पता है कि खलीफा की मंजिल और है, इमामत की मंजिलत और है। जनाब आदम लिबास उतारो, लिबास उतार दिया। क्यों उतारा? कहा कानून ये है कि जन्नत का लिबास जन्नत में रहेगा। हमने कहा ठीक। तारीख का एक वरक पलटा, हमने देखा शबे ईद आई। तवज्जो तवज्जो है मोहतरम, शबे ईद आई। नबी के नवासों ने सवाल किया, नाना जान कल ईद का दिन है, सब लिबास पहन रहे हैं, हमारे लिबास का क्या होगा? कहा तुम अपनी अम्मा फातिमा से पूछो। तवज्जो फरमाइएगा। बच्चे आए मादर गिरामी, कल ईद का दिन है, सब लिबास पहन रहे हैं, हमारे लिबास का क्या होगा? फातिमा ने नहीं कहा कि हम इंतजाम करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। फातिमा ने नहीं कहा। जुमला क्या कहा? शहजादी फौरन फरमाती है, बच्चों कल तुम्हारे लिबास रिजवाने जन्नत लेके आएगा। तवज्जो फरमाइएगा। कल तुम्हारे लिबास जन्नत से आएंगे। दर्जी क्या गए हुए सिलने के लिए। भाई यहाँ जितने अफराद बैठे हुए हैं ईद के मौके पर, आप घर में बैठे रहिए। आपका बच्चा कहे कपड़ा, आप कहिए वो टेलर सिल रहा है, ले आएगा। क्या टेलर लेता आएगा? कपड़े आ जाएंगे, पूरा ईद का दिन गुजर जाएगा और कई ईदें गुजर जाएंगी। आप इंतजार ही करते हैं, कपड़े नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे कि जब आप कपड़ा टेलर को देंगे तभी तो आएगा। जरा सा बेदार रहिए भाई। कपड़े आप टेलर को जब सिलने के लिए दे तभी तो आएगा। कोई तारीख नहीं बताती कि शहजादी ने हसनैन के कपड़े जन्नत में पहले भेजे नहीं, बस इतना कहा कि कल तुम्हारा लिबास जन्नत से आएगा। हसनैन भी मुतमईन, शहजादी भी मुतमईन, नबी अल्लाह भी मुतमईन। ये सबके इत्मीनान का सबब क्या है? मेरा दिल कहता है सबके इत्मीनान का सबब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये वो है जो मर्जी इलाही के खरीदार हैं, अल्लाह की मर्जी के मालिक है। बड़े इत्मीनान के साथ बैठिए, कल कपड़े आएंगे। सुबह हुई, दरवाजे पर किसी ने दकुल बाप किया, आवाज आई मन अंता, कौन? जवाब आया अना खैयातुल हसनैन। तवज्जो फरमाइएगा। अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, मैं हसनैन का टेलर हूँ। यही तो कहा था। अच्छा एक बात बताइए, आने वाला कौन था? ये जो आया था ये कौन था? टेलर था, दर्जी था। पोस्ट क्या है इसकी? दारोगाए जन्नत। दारोगा है जन्नत का, रिजवान है जन्नत, दारोगा है जन्नत। हम किसी दारोगा को आप जाके सिर्फ धीरे से कह दीजिए भाई आप तो होमगार्ड मालूम होते हैं, एक्सेप्ट करेगा? नाराज होगा कि नहीं? खुश होगा? वो नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि भाई उसका ओहदा बड़ा है। प्रमोशन तो होता है, डिमोशन नहीं होता। लिहाजा आप मजहब को घटा रहे हैं।
تو عام آدمی معمولی سے عہدے پر اگر سرفراز ہو جائے وہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے عہدے کو گھٹایا جائے. یہ ہے داروغہ جنت، رضوان جنت. یہاں آیا تو اس نے کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. دل چاہتا ہے میرے نوجوان میری طرف متوجہ رہنا، دل چاہتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر سوال کروں، اے رضوان جنت، وہاں داروغہ، یہاں ٹیلر، تمہیں ہیزیٹیشن نہیں ہوا، گھبراہٹ نہیں ہوئی، جھجک نہیں ہوئی، شرم نہیں آئی؟ اتنے بڑے عہدے پر فائز اور کسی کے دروازے پر تمہیں درزی بنایا جائے، تم کیسے گوارا کر سکتے ہو؟ رضوان جنت عجب نہیں جواب دے، نادان، تجھے پتا نہیں ہے میں داروغہ ہوں جنت والوں کا، درزی ہوں جوانان جنت کے سردار کا. نعرے حیدری، درزی ہوں جوانان جنت کے سردار کا. میں کہوں گا ٹھیک، مگر پھر بھی عہدے کی بھی کچھ عظمتیں ہوتی ہیں، کچھ منصب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ ریسپیکٹس ہوتی ہیں، اسے تو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے. کہاں داروغہ، کہاں درزی؟ عجب نہیں جناب رضوان بڑھ کے آواز دیں بے وقوف ہو. ہم سے پوچھتے ہو کہ درزی بن گئے، تمہیں تکلف نہیں ہوا؟ ہمیں سوچو، جن کا ناقہ بننے میں پیغمبر کو افتخار ہو رہا ہو، اگر ہم ان کے درزی بن جائیں تو یہ قابل فخر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے بآواز بلند. نعرے حیدری، زباں کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا. نعرے حیدری. اچھا، یہ کہہ رہے تھے کہ زماں کے ساتھ دل بولا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں تو زبان بھی نہیں بول رہی ہے، دل کیا بول رہا ہے؟ عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ یہ منصب امامت ہے جس کی عظمت کو میں آپ کے سامنے مسلسل اجاگر کر رہا ہوں، اور تاریخ اور آیات کی روشنی میں امامت کے منصب کی عظمت اور فضیلت کو پہچانیے. جناب آدم خلیفۃ اللہ، نبی اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، مگر جناب آدم بھی جنت سے باہر کر دیے گئے. کبھی کبھی بد احتیاطی کے طور پر ہم جیسے کم پڑھے لکھے افراد بڑی بے باکی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آدم نے گناہ کیا. ایک طرف تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کے یہاں گناہ کا تصور نہیں پایا جا سکتا، اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب آدم سے گناہ ہو گیا. اب میرے بچے اس لفظ کے اوپر غور کریں، جوان بھی متوجہ رہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کچھ باتیں پہنچے، دل و دماغ میں اتریں. یہاں سے اٹھیے تو تبرک کے طور پہ لے کے جائیں. ہر نبی ہوتا ہے معصوم. جب نبی معصوم ہوتا ہے تو آدم نبی تھے کہ نہیں؟ پہلے نبی جناب آدم. تو پھر ہم کیسے یہ بات گوارا کر لیں کہ آدم نے گناہ کیا؟ ہرگز ہم یہ مان نہیں سکتے کہ جناب آدم نے گناہ کیا. تو پھر جنت سے آدم نکلے کیوں؟ دیکھیے، جناب آدم کے جنت سے نکلنے کی ایک مصلحت تھی. اس مصلحت کو آپ محسوس کر لیجئے. اس بنیاد پر نہیں نکلے کہ انہوں نے گناہ کیا.
نہیں، جو ہوا وہ مصلحت پروردگار کی روشنی میں ہوا. نبی ہیں، علم الہی سے واقف ہیں، خدا چاہتا تو یہ عمل انجام نہ پاتا. جو سبب بنا جناب آدم و حوا کا زمین پہ آنے کا، یہ عمل اس لیے انجام پایا کہ اگر اللہ اپنی مصلحت کے تحت ابلیس کی شرارتوں کی بنیاد پر شجر ممنوعہ کا پھل جناب آدم تک نہ پہنچواتا تو آدم اور حوا ہمیشہ جنت میں رہتے، اور جب تک وہ جنت میں رہتے یہ کائنات انسانوں سے آباد نہ ہو پاتی. یہ بڑی باریک بات ہے جو میں نے آپ کے ذہن میں اتاری ہے. جناب آدم اور حوا دونوں ہمیشہ جنت میں رہتے، اور جب تک وہ جنت میں رہتے، چونکہ جنت ہے پاک جگہ، لہذا پاک جگہ پر نجاست کا تصور نہیں پایا جا سکتا. یہ مصلحت پروردگار تھی، چونکہ خدا کو زمین کو آباد کرنا تھا آدم کی نسل سے، لہذا اللہ نے یہ بہانہ بنا کر کے جناب آدم و حوا کو جنت سے باہر کیا تاکہ یہ باہر جائے تو نسل بشریت کا آغاز ہو، نسل آدمیت پنپ سکے. یہ مصلحت پروردگار تھی. جناب آدم اور حوا زمین پر تشریف لائے. اچھا، یہ آگے زمین پر آنے کے بعد اب پھر تاریخ کہتی ہے جناب آدم زمین پر آئے. کس جگہ آئے؟ اب یہ ظاہر ہے کہ ہسٹری کا معاملہ ہے، تاریخ کا معاملہ ہے، اور تاریخ دانوں نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ بتلایا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو آج سری لنکا کے طور پہ جانا جاتا ہے، جناب آدم اور جناب حوا وہاں اترے. جناب آدم وہاں اترے، جناب حوا دوسری جگہ، جناب آدم وہاں اترے. اور اترنے کے بعد چونکہ حوا سے بچھڑ گئے تھے زمین پہ آنے کے بعد، لہذا مدتوں جناب آدم گریہ کرتے رہے، روتے رہے. جناب آدم روئے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ہر صحیح کتاب نے اس روایت کو بالکل صحیح لکھا کہ آدم زمین پر آنے کے بعد جناب حوا کے فراق میں، فرقت میں مدتوں روتے رہے. سب نے لکھا. تو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک حوا کے غم فرقت میں آدم جیسا نبی اگر رو سکتا ہے تو فرزند رسول کے غم فرقت کے غم میں اگر حسین کے چاہنے والے رو رہے ہیں، بدعت ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ پہلے دن عرض کر چکا ہوں، یہ بحثی بیکار ہے. بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ بہت ہی آسان سی اور بہت سمپل سی بات ہے. جو نبی نے کیا وہ سنت، جس سے نبی نے روک دیا وہ بدعت. اب تاریخ سے پوچھتے چلے جائیے کون کون سے احکام مسلمانوں کے یہاں نبی کی زندگی سے رائج ہیں، کون کون سے احکام نبی کے بعد رائج ہوئے ہیں. پھر فیصلہ کر کے بتائیے. اگر غم حسین میں رونا نبی کی زندگی میں تھا تو عین سنت پیغمبر ہے غم حسین میں رونا. نہیں، اگلا جملہ کہوں، اگر غم حسین میں رونا نبی کی حیات سے ہے تو عین سنت پیغمبر ہے نبی حسین کے غم میں رونا. اور چاہے کوئی نماز ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کے زمانے میں نہیں تھی تو سخت بدعت ہے اس نماز کا پڑھنا. صلوات پڑھ دے بابا دے یزیدیت نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، جناب آدم آ گئے، جناب حوا سے بچھڑ گئے. فرقت کا درد اتنا ستا رہا تھا کہ جناب آدم مسلسل رو رہے، مسلسل گریہ کرتے رہے، خوب روئے.
ایک مرتبہ مشیت وجد میں آئی، آدم کیوں پریشان ہے؟ تو پروردگار کیا بتائیں، تیری ناراضگی گوارا نہیں ہو رہی۔ کوئی بات نہیں آدم، اس کا بھی علاج ہے۔ کہا کیا ہے؟ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ اور جا کر کہو کہ اسماء حسنہ کے حوالے سے اپنی دعا مانگ لے، بارگاہ ربوبیت مستجاب ہو جائے گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ توجہ، میں لفظوں کی بہت احتیاط کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسماء حسنہ کے حوالے سے جبریل آ گئے، کہے آدم اللہ کا الوار ہے، پریشان مت ہو، اسماء حسنہ کا ورد کرو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، تمہارا کرب، تمہارا غم، تمہاری اذیت دور ہو جائے گی۔ جب جبریل نے جناب آدم سے کہا تو آدم نے پلٹ کے کہا جبریل ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ اسماء حسنہ کیا ہیں ہمیں پتہ نہیں، اس کے بارے میں پوری تاریخ ہے، آپ پڑھیے گا، ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ جناب جبریل پھر گئے، پروردگار تیرا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا پروردگار نے بتلایا ہے، اسماء حسنہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو فوراً اللہ نے جبریل سے کہا انہیں نہیں معلوم ہے، جا کے تم بتا دو۔ توجہ، لفظیں میری ہیں، میں تاریخ کا نچوڑ آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں، انہیں نہیں معلوم، جا بتا دو تم۔ جناب جبریل آئے، پڑھانے کے بعد کہا آدم تم کو اسماء حسنہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ کہ ہم بتاتے ہیں۔ کب بتاؤ، کب پڑھو؟ اللہم بحق محمد و علی و بحق فاطمہ و بحق الحسن والحسین تب علیہ انکا انت التواب الرحیم۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا۔ یہ کون ہے جو پڑھا رہے ہیں؟ جبریل۔ اور یہ کون ہے جو پڑھ رہے ہیں؟ آدم۔ آدم کون سا منصب لے کر آئے ہیں؟ نبوت کا، نبی ہے جناب آدم۔ ایک نبی کس سے پڑھ رہا ہے؟ جناب جبریل سے۔ اب تو پہچانو عظمت امامت کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ نبوت کا منصب ہے جو جبریل سے پڑھنے کا محتاج ہے۔ جبریل پڑھائیں گے تب آدم کو اسماء حسنہ کا علم آئے گا۔ توجہ فرمائیے گا، جبریل پڑھائیں گے تب جناب آدم کو اسماء حسنہ کا علم آئے گا۔ آدم ہے نبی اور پڑھ رہے ہیں جبریل سے۔ اب تو منصب امامت کی عظمت کو سمجھو، یہ نبوت ہے جو جبریل سے پڑھنے کی محتاج ہے، وہ امامت ہے جو جبریل کا استاد ہے۔ وہ امامت ہے مسلسل۔ پہچانے عظمت امامت کیا ہے؟ وہ امامت ہے جبریل جس کے محتاج ہے، اور یہ نبوت ہے۔ جناب جبریل نے پڑھایا، پڑھو ان اسماء کے حوالے سے، ان اسماء کے نام سے جنہیں اللہ نے محمد و علی و فاطمہ اور حسن و حسین بنا کے دنیا میں بھیجا۔ اب میں ایک جملہ عرض کروں اور آ جاؤں مال مجلس کی طرف۔ ایک جملہ عرض دو، یاد رکھیے، یہ آدم نبی ہیں، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے۔ کس کے وسیلے سے؟ پنجتن کے وسیلے سے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پنجتن کا وسیلہ اگر اپنی دعاؤں میں انبیاء نہ دے
تو انبیاء کی دعائیں قبول نہ ہو، انبیاء کی دعائیں قبول نہ ہو اگر پنجتن کا وسیلہ نہ دے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، جب پنجتن کے وسیلے کے بغیر انبیاء کی دعا قبول نہیں ہو سکتی تو ملاؤں کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ہمیں شبہ کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مگر بڑی مجبوری ہے، مسلمان پنجتن کے وسیلے سے دعا مانگ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی فتویٰ صادر کر چکا ہے کہ ہم وسیلے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بس اجزاء گرامی، میں آپ کو اس منزل تک لے آیا۔ یاد رکھیے امامت کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اگر اہمیت اور عظمت نہ ہوتی تو جناب ابراہیم کبھی نسل کے لیے اور ذریت کے لیے اس منصب کا مطالبہ نہ کرتے۔ انشاءاللہ سلسلہ بسلسلہ روزانہ میں آپ کے سامنے عظمت امامت کے حوالے سے گفتگو، آیات اور احادیث اور تاریخ کے حوالے سے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہم پڑھ سکیں اور آپ تک اپنی باتوں کو پہنچا سکیں۔ صرف یہ کہہ دینا ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ہمارے مولا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے پلٹ کے پوچھ لے ذرا بتائیے تو کہ آپ کے مولا کے اندر کون سی خاص بات ہے، تو پھر آپ خاموش ہو جائیے، بتا نہ پائیے۔ اسی لیے ان مجلسوں میں ضرور شرکت کیا کیجیے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ یہیں سے ملتا ہے، اور جب ہم یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں تو پھر ہم اتنے بڑے عالم کم سے کم ہوتے ہیں کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ دوسری قوم کے بزرگوں سے زیادہ عالم ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بالکل سچی سچی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ یہ حوالہ ایک کورٹ نہیں ہے، کچہری نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ۔ یہاں سے جھوٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بالکل سچی سچی بات۔ ہم کو جو کچھ ملتا ہے وہ اسی فرش ادائے حسین سے ملتا ہے، ہم یہی سب کچھ حاصل کرتے ہیں، اور جب ہم حاصل کرتے ہیں تو پھر جائیں گے تو دنیا والے اگر ہمارے سامنے کوئی گفتگو کریں گے، کوئی سوال کریں گے، تو اس فرش ادائے کے حسین کے طفیل میں ہمارے اندر کی صلاحیت ہوگی کہ ہم انہیں جواب دے سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ آپ واقعی پریشان ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ معصومین کی احادیث کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کو اتنا پراگندہ کر دیا جاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حوالہ معصوم کی حدیث کا دیا جا رہا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ احادیث کے بھی کچھ طریقے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں اس وقت اس موضوع کو نہیں چھیڑ سکتا ورنہ بات آگے بڑھ جائے گی، لیکن ہر حدیث مان لینے کے قابل نہیں، ہر حدیث بڑی آسانی کے ساتھ۔ کتاب ہماری ہے بہار الانوار میں یہ لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ سامنے والے نے اگر آپ کو حوالہ دے دیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو مجبور ہیں ماننے کے لیے۔ چھٹے امام کے نام سے منسوب حدیث آپ کو سنا دیا، یہ دیکھیے آپ صادق عالم محمد نے کہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے ہمارے یہاں حدیث کو جانچنے اور پرکھنے کا ایک قانون مرتب کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کام علماء کا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی بات آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں، جب بھی کوئی کہیں آپ کو کسی حدیث کا حوالہ دے مان نہ لیجیے گا، ذہن میں لے کے جائیے، یہ بات تبرک کے طور پہ لے جائیے۔ جب بھی کوئی کہیں کسی حدیث کا حوالہ آپ کو دے آپ مان نہ لیجیے گا، بلکہ اس سے کہیے گا مجھے موقع دو، میں اس حدیث کے حوالے سے اپنی معلومات بڑھا لوں، اس کے بعد تم سے گفتگو کروں گا۔ اور اس کے بعد اس حدیث کو لے جائیے کسی معتبر عالم دین کے پاس بیٹھیے اور پھر ان کے پاس یہ حدیث پیش کیجئے، یہ حوالہ پیش کیجئے، پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ حدیث ماننے کے قابل ہے کہ نہیں۔ میرے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، زمانہ بہت پراگندہ ہے، زمانہ بہت خراب ہے۔ اس زمانے نے
ہم کو تقسیم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. ہم بڑھتے جا رہے ہیں, ہم ڈیوائڈ ہوتے جا رہے ہیں. اب تک ہم بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم اثنا عشری مذہب کے ماننے والے ہیں, ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں. مگر یہ دور ایسا آ گیا, اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہمارے اندر جو گروپزم ہو رہی ہے, ہمارے اندر جو تقسیمیں ہو رہی ہیں, ان تقسیمات کو دیکھنے کے بعد ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی ہم خود بٹ رہے ہیں یا کوئی سازش ہے جو ہمیں تقسیم کر رہی ہے. اور یقینی طور پر ہم بھی علی کے چاہنے والے, آپ بھی علی کے چاہنے والے, ہم بھی حسینی, آپ بھی حسینی, تو ہمارے درمیان اختلاف کا کوئی تصور نہیں پایا جا سکتا. لیکن اگر کوئی سازش ہے اور ہم دونوں کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے, تو ہم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر کے اس سازش کا پردہ فاش کریں اور ایسے چہروں کو بے نقاب کریں. یہ ہے اس مجلس حسین کا فائدہ, ہمیں یہی سب کچھ ملتا ہے. عزیزان گرامی, یاد رکھیے, اگر ہم حسینیت سے دور رہیں گے تو پھر ہمارے لیے جہنم ہے, اور اگر ہم صدق دل سے حسینی بنیں گے تو پھر ہمیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جنت خود ہماری تمنا کرے. کہ جملے آپ آسانی سے نہ سنا کیجیے, بلکہ جملوں کی گہرائیوں میں جائیے. ہم اگر صدق دل سے حسینی بنیں گے ہمیں جنت کی تمنا نہیں کرنی پڑے گی, جنت ہماری تمنا کرے گی. اس لیے کہ ہمیں جنت کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے, ہمیں جنت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. ہمیں تو صرف بھیجا پروردگار نے اپنے حکم کی تابعداری کے لیے اور فرما برداری کے لیے. اس نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے پیدا ہی نہیں کیا تمہیں مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کرو. تو ہمارا غرض خلقت کیا ہے؟ عبادت پروردگار, خوشنودی اہل بیت اطہار. اس کے علاوہ ہمارا غرض خلقت کچھ نہیں ہے. ہم جنت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, ہمارا مقصد ہے ہمارا مقصد خلقت ہے عبادت پروردگار, اللہ کے حکم کی پابندی, اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی. مگر جنت کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے. قرآن مجید کہہ رہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, ہم نے جنت کو پیدا ہی کیا ہے متقین کے لیے. تو ہمیں جنت کی تمنا نہیں کرنا ہے, ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم صاحب تقویٰ بنتے جائیں, ہم مومن بنتے جائیں, ہم متقی بنتے جائیں. جب ہم متقی بن جائیں گے تو جنت تو خود بخود ہماری تمنا کرے گی. اس لیے کہ ہم نہ گئے تو جنت خالی رہ جائے گی. تو جنت کو ہماری تمنا کرنا ہے, ہمیں جنت کی تمنا نہیں کرنا ہے. ہمیں صرف سچا حسینی بننا ہے. اور اس منزل پر میں آپ کو لے آیا, یہ گریز کی منزل تھی مال مجلس میں آنے کے لیے. ہمیں جنت کی تمنا نہیں کرنا ہے, ہمیں صرف حسینی بننا ہے اور سچا حسینی. سوچے آپ, یہ کربلا جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے, یہ کربلا جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, یہ کربلا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, یہ کربلا جو ہمارے لیے قانون ہے, اس کربلا کے دائرے میں آئیے تو آپ کو پتا چلے گا. ایک شب عاشور, ایک صبح عاشور, ایک روز عاشور, کربلا کے اندر دو کیریکٹر آپ کو نظر آتے ہیں. ایک کیریکٹر کا نام ہے حر, دوسرے کیریکٹر کا نام ہے حرملہ. دونوں ہیں حسین کے مجرم, دونوں کا قصور برابر, دونوں ہیں خطا کار, دونوں ہیں گناہ گار. حر کی خطا لجام فرس حسینی پہ ہاتھ رکھنا, اس سے بڑا گناہ کچھ ہو سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا رکھنا, اس سے بڑا گناہ کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ حر کا گناہ تھا. مگر تاریخ کہتی ہے صبح عاشور جب علی اکبر کی اذان کی آواز گونجی تو زمین کربلا پر ایک انقلاب برپا ہو گیا. علی اکبر کی آواز نے حر کے ضمیر کو اتنا بیدار کر دیا, اتنا بیدار کر دیا کہ اب حر خود اپنے آپ سے کہنے لگا کہ یقیناً یہی تیرے مقدر بدلنے کا لمحہ ہے. اب آج سے تجھے سچا حسینی بننا ہے, تجھے چھوڑنا ہے یزید کا ساتھ. یہ تخت, یہ تاج, یہ حکومت, یہ دولت, یہ منصب, یہ جاہ, یہ اقتدار, یہ شہرت کچھ نہیں. چھوڑو سب چیز, چلو حسین کی طرف, سچے حسینی بن جاؤ. نتیجہ کیا ہوا؟
हुर आया हुसैन की तरफ, हुरमुला नहीं आया। सिरा क्या मिला? याद रखिएगा, गुनाहगार हुर भी था, गुनाहगार हुरमुला भी था, मगर दोनों में फर्क यह है कि सुबह आशूर के बाद भी हुरमुला अपने गुनाहों पर बाकी रहा, हुर ने तौबा करके गुनाहों की तलाफी कर ली। इसका मतलब यह हुआ, गुनाह करना बड़ी बात नहीं है, गुनाह करके गुनाहों पे बाकी रहना यह सबसे बड़ा जुर्म। हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होते हैं, लेकिन गुनाह हो जाए तो फौरन अगले ही पल में तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए और गुनाहों को अपने दामन से साफ कीजिए। जब आप इस्तग़फ़ार कर लेंगे तब आप सच्चे हुसैनी बनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हुर ने गुनाह से तौबा नहीं किया, हुरमुला ने तौबा नहीं किया, जिंदगी भर के लिए लानत का मुस्तहिक बना रहा। हुर ने एक लम्हे में इस्तग़फ़ार किया, नतीजा क्या हुआ? क़यामत तक के लिए अलैहिस्सलाम का खिराज पा गया। अब आप तारीख से पूछिए, ये हुर को किस चीज ने चौंकाया? अज़ान अली अकबर में। ये अज़ान तो रोज हो रही थी ना, ये अज़ान हर वक्त हो रही थी, मगर हुर का नसीब खाबीदा था। लेकिन असर आशूर, सुबह आशूर, न जाने अली अकबर की आवाज में कैसा कैफ और कैसा कर्ब था, जिसने हुर को इतना तड़पा दिया, इतना बेचैन कर दिया कि एक मर्तबा हुर अपने खैमे से बाहर निकला। रोने वालों सुनो, हुर खैमे से बाहर निकला। जब खैमे से बाहर निकला और एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा तो पीछे से जवान बेटा आया। बेटे ने आके पूछा, बाबा जान, मैं आज आपकी अजीब कैफियत देख रहा हूँ। बाबा, मैंने आपको इतना मुस्तरिब, इतना बेहाल, इतना परेशान कभी नहीं देखा, ये क्या हाल आपका हो रहा है? तो क्या जवाब दिया हुर ने? हुर ने यही तो कहा, मेरे लाल, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं इतना सोच ले, मैं इस वक्त अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। एक तरफ जन्नत, एक तरफ जहन्नम, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान। बेटा कहता है, बाबा फिर इरादा क्या है? कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं दुनियावी जाहो इख्तियार को लात मार के हुसैन के दरे नियाज पर जा रहा हूँ, जबीन नियाज खम करने के लिए। जैसे ही हुर ने कहा और कहते ही तारीख कहती है हुर फिर वापस खैमे में आए। रोने वालों सुनो तारीख का जुमला, हुर वापस खैमे में आए और खैमे में आने के बाद हुर ने एक रूमाल निकाला और अपने बेटे को दिया और बेटे से कहते हैं, मेरे लाल, मेरे दोनों हाथों को बांध दो रूमाल से, दोनों हाथों को रूमाल से बांध दो। बेटे ने पूछा, रूमाल से बांध तो दिया हाथ, बांधने के बाद पूछता, बाबा जान कि आप अपने हाथों को क्यों बंधवा रहे हैं? कहा, मेरे लाल क्या बताऊं, मैं अब तक जब भी हुसैन के बच्चों की तरफ गया कोई न कोई मंसूबा लेकर के गया, मगर आज मैं जब हुसैन की तरफ जा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं मुजरिम बन के जाऊं। मैं गुनाहगार बन के जाऊं, मैं मुजरिम बन के जाऊं, मैं खाती बन के जाऊं, इस कैफियत पे जाऊं कि हुसैन की निगाह दूर से पड़े तो हुसैन को एहसास हो जाए आज वो अपने गुनाहों पे नादिम हो के आ रहा है। जैसे ही कहा, हाथों को बांध दिया बेटे ने। अब हुर जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, पीछे से बेटा आवाज देता है, पापा जान ये कौन सा इंसाफ हुआ, जब तक जहन्नम में रहे हमें अपने साथ रखा, अब जन्नत की तरफ जा रहे हो तो हमें छोड़ के जा रहे हो। रोने वालों, अब तारीख कहती है कि मर्तबा हुर आगे बढ़े, हुर का बेटा आगे बढ़ा, पीछे से हुर का गुलाम आया, कहता है आका मैंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा, आका मैं भी साथ चलूंगा। इधर से काफिला आगे बढ़ा। अब जरा देर के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच जाए ताकि आपके गिरिए की आवाज बुलंद हो, आप शहजादी की दुआओं के मुस्तहिक हो जाए। अय्याम अज़ाब गुजर रहे हैं, 3 माह मुहर्रम गुजर गए, हमें चंद रोज और रोना है और इन अय्याम में रोने का हक अदा करना है। रोने वालों सुनो, अब तारीख कहती है इधर से काफिला बढ़ा, हुर का बेटा, हुर का गुलाम, जैसे ही हुसैन ने देखा, हुसैन ने आवाज दी, मेरे लाल अली अकबर जरा आगे बढ़ो।
میرے خواب میرے ماں کا لشکر کے علمبردار عباس آ گیا، آگے بلایا، کہا وہ دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے؟ عباس اور کے غلام کا استقبال تم کرنا، علی اکبر اور کے بیٹے کا استقبال تم کرنا، مولا پھر حور کا استقبال کون کرے گا؟ ارے فرزند زہرا مانے گا، میرا مہمان آ رہا ہے، میں خود جاؤں گا حور کے استقبال کو۔ زبردست زہرا آگے بڑھا، علی اکبر آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، قافلے کا استقبال ہوا۔ اب تاریخ کہتی ہے جیسے ہی حور امام کے قریب آئے، حور نے چاہا کہ جلدی سے اپنی پیشانی کو امام کے قدموں پر جھکا دے، ارے کریم ابن کریم سے گوارا نہ ہوا، ہم کو حور مہمان بن کے آ رہا ہے، عزت افزائی ضروری تھی۔ ایک مرتبہ فرزند زہرا نے جھک کے حور کے بازو کو سنبھالا، سنبھال کے حور کو کھڑا کیا، اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، انتا حر فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی کامیاب تو وہاں بھی کامیاب، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ابھی حور آئے تھے اور کامیابی کی سند حاصل کر لی، اب رونے والوں روایت آگے بڑھتی ہے، حور آ گئے، ایک منظر اور تاریخ نے پیش کیا، سن سکیں گے آپ؟ اب تک جو نہیں رو سکے ہیں خدا بند عالم ان کے اوپر رحم نازل فرمائے، ان کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا، ان کے لیے بھی بخشش کا سبب اور ہمارے لیے بھی نجات کا سرمایہ۔ میرے بچوں، میرے چھوٹے بچوں سنو، حور آیا، اب تاریخ نے ایک منظر پیش کیا، حسین خیمے میں گئے، خیمے میں جانے کے بعد حسین نے سکینہ کو بلایا اور ننھی سکینہ کو بلا کے کہا، بیٹا سکینہ تمہارا بابا بہت غریب ہے، تمہارے بابا نے کبھی تم سے کوئی تمنا نہیں کی، تمہارے بابا نے تم سے کوئی فرمائش نہیں کی، مگر بیٹا سکینہ اس وقت تمہارا بابا ایک التجا کر رہا ہے، تو بابا جلد کیجیے، کہ بیٹا میں جانتا ہوں تم بہت پیاسی ہو، تم بہت پیاسی ہو، بچے بہت پیاسے ہیں، مگر سکینہ اس وقت خیمے میں وہ آ رہا ہے جس نے مشک کا دہانہ کھول کے پانی بہا دیا تھا۔ سکینہ تھوڑی دیر کے لیے جب ہو رہا ہے خیمے میں، تو اتنی دیر کے لیے تم یا کوئی بچہ اپنی زبان سے آئے پیاس کا فکرہ نہ جاری کرنا، الاتش کی صدا نہ بلند کرنا، رونے والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے مہمان کو شرمندگی ہو جائے، آنے والے مہمان کو شرم ہو جائے، لہذا کوئی الاتش کی آواز نہ بلند کرے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے بچوں کو سمجھایا، میرے بچوں حور آ رہے ہیں، اب پیاس کی آواز نہ بلند کرنا، الاتش کی صدا نہ دینا، لیجیے ارباب اعظم حور آئے، امام نے چاہا کہ حور کو تھوڑی دیر قیام کرے، آرام کرے، بیٹھے، مگر حور نے پلٹ کے کہا، مولا میں تب سمجھوں گا کہ میری گناہ معاف ہو گئے جب آپ مجھے سب سے پہلے اس نے جنگ دے دی، مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے، مولا مجھ سے رکا نہیں جا رہا ہے، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اتنا سننا تھا، حسین نے کہا، بھائی ہو ابھی تو آئے ہو، میں تمہیں کیسے مقتل کی اجازت دے دوں، چند دیر تو قیام کرو۔ یہ گفتگو ابھی حور اور آقا میں ہو رہی تھی کہ اچانک پہلو سے جوان بیٹا اٹھا، رونے والوں سنو، جوان بیٹا اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے، بابا جان یہ کیسے ممکن ہے میں سلامت رہ جاؤں اور آپ مرنے چلے جائیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا بیٹے نے کہا، آقا پہلے مجھے اجازت دے دیجئے، ویسی منزل تک آپ کو لانا ہے ارباب ادا، رو چکے آپ، حق مجلس ادا ہو گیا، گریے کا حق ادا ہو گیا، مگر آخری چند جملے میرے ارباب اعزاز رونے والوں سنو۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا مجھے اجازت دیجئے، جوان بیٹا تھا، اجازت لی، مقتل میں بیٹا آیا، مقتل میں آنے کے بعد پیسر حور میں جنگ کی، تاریخی جنگ، مگر ایک مرتبہ
दुश्मनों का नरका हुआ। हुर का बेटा घोड़े से जमीन पर आया। जब घोड़े से जमीन पर आया तो दस्तूर भी है, फितरत का तकाजा भी है। फितरत का तकाजा भी है ना, जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो जो अपना सबसे करीबी होता है उसे आवाज देता है। जब हुर का बेटा जमीन पे आया तो उसने अपने बाबा को आवाज दी, बाबा आपका लाल सुरखरू हो गया, बाबा खुदा हाफिज। रोने वालों सुनो, अब तारीख कहती है इधर से हुर चले अपने लाल की लाश के करीब पहुंचना चाहते हैं। हुर के कदमों से तेज सहरा का लाल आगे बढ़ा। हुसैन मक्तल में आए। अब जो हुसैन आए तो देखा हुर का जवान बेटा एड़िया रगड़ रहा है। हुसैन ने हुर के बेटे के सर को उठाया, अपने जानू पर रखा, रखने के बाद कहा मेरे लाल जा, अरे मेरे बाबा साथी कौसर, जामे कौसर लेकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। हुसैन ने बशारत दे दी, बेटा रुखसत हुआ। अब जो पीछे से हो रहा है, हुर ने अजब मंजर देखा। हुर ने देखा अरे जवान लाल का सार और आका हुसैन का जानू है। इतना देखना था, हुर ने अपने हाथ को कदमों पर गिरा दिया, हाथों को छोड़ा, कहा बड़ी इज्जत अफजाई कर लिया आपने, मगर ये समझ में नहीं आया आप मुझसे पहले कैसे आ गए। हुसैन ने अजब जुमला कहा, कहते हैं और सुनो, चूंकि ये जवान का लाशा है और तू बूढ़ा है, बूढ़ा बाप जवान की मैयत पे नहीं आ सकता। रोने वालों मैं कहूँगा और तुम्हें मुबारक हो, अभी हुसैन सलामत है, मगर असरे आशूर के बाद हुसैन की ज़ईफ़ी होगी, कड़ियल जवान का लाशा होगा, कोई सहारा देने वाला ना होगा। ज़हरा का लाल मस्तल में अकेला ठोकरे खा रहा होगा। वाह मुसीबत, वाह मजलूम। अरमान का पहनाऊंगी पोशाक शानी, अफसोस के राज़ाई न तुझको ये जवानी, कैसा था मुकद्दर है कहती ये मांगू बड़ी मैया से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान का पहनाऊंगी पोशाक शानी, अफसोस के राज़ाई न तुझको ये जवानी, कैसा था मुकद्दर है अली अकबर, है अली अकबर। कहती ये माँ तू बड़ी मैया से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। 18 बरस बाद के परवान चढ़ाया, बोले सुवाला है मेरा खूब नारा, ये
क्या हुआ दिल पर है अली अकबर है अली अकबर कहती थी माँ को भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना दूं बस एक झलक शहर की सुगरा को दिखा दूं दे चैन दिखा है अली अकबर है अली अकबर कहती थी माँ को भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी मर जाएगी सुगरा खबर तेरी सुनेगी अब क्या करूँ जी है अली अकबर है अली अकबर कहती थी माँ को भरी मैया से लिपट है अली अकबर है अली अकबर 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो केस वो वाला है मेरा तू भी नहाया ये क्या हुआ दिल है अली अकबर है अली अकबर कहती थी माँ को भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर भरे दरबार में रोती रही खड़ी जहरा भरे दरबार में रोती रही खड़ी जहरा भरे दरबार में रोती रही खड़ी भरे दरबार में रोती रही खड़ी न जान किस तरह न जान किस तरह हक मांगती रही जहरा मेरे दरबार में रोती रही खड़ी जहरा मेरे दरबार में रोती रही खड़ी जहरा मेरे दरबार में रोती रही खड़ी सन्नत के टुकड़े हवा में उड़ा के हंसने लगा रसूल दादी से गुस्ताखी ऐसे करने लगा बताओ कौन सी भागी है तेरी जरा हरे दरबार में रोती रही खड़ी 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 जरा हसन हुसैन से सच्चे दवा भी झुट लाए बुला के बीबी को जालिम जरा न शर्माए बुला न पाएगी
भूला न पाएगी उम्मत की बेरुखी जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी जरा न जाने किस तरह न जाने किस तरह हक मांगती रही जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी जरा सनद के टुकड़े हवा में उड़ा के हंसने लगा रसूल दादी से गुस्सा वैसे करने लगा बताओ कौन सी रागिरी है तेरी जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी 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 जरा उसकी बेटी है जिसने 2 लाख से चांद किए वो जिसने नूर ने हर रोशनी को नार किए उसे सताना यारी है बड़ी जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी 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 जरा हसन हुसैन से सच्चे गवाह भी जुट लाए रोला के बीबी को जालिम जरा न शर्माए रुला न पाएगी उम्मत की बेरुखी जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी 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 जरा नबी के बाद ये क्या हो गाया जमाने को तू कलमा को है चले तेरा घर जलाने को रहेगी किस तरह तू ये सितम गरी जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी जरा हरे दरबार में रोती रही घड़ी जरा हरे दरबार